مرحبا مرحبا سیدی مرحبا 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 سیدی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مبارک ہو پیکرے دل ربا مبارک ہو مکۃ المکرمہ، اس مقدس شہر میں حرم مکی کے قریب یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ہمارے سید و سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الامہات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف لائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر میں بے پناہ تکالیف برداشت کی اور آخرکار مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آپ کی بے مثال قیادت کے تحت مدینہ میں مثالی ریاست اسلام قائم ہوئی اور آخرکار اسلام کا اجالا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج کے اس مادی دور میں نوجوان نسل تیزی سے گمراہی کا شکار ہو رہی ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشناس کرایا جائے تاکہ محبت کا رشتہ مضبوط ہو اور ایمان بچ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ مکۃ المکرمہ ہے، وادی غیر ذی زرع، جسے اللہ نے اپنی خاص برکتوں سے نوازا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ رب العزت کی سب سے عظیم نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن آئیے ان لمحات پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے وقوع پذیر ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیادیں بلند کی۔ یہی وہ گھر ہے جو قیامت تک اللہ کی عبادت کا مرکز رہے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قریش نے کعبہ میں 360 بت رکھ دیے۔ لوگ اللہ کو بھول کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ عرب معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شراب نوشی، ظلم، عورتوں پر سختیاں، حتیٰ کہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے قریش کے ایک معزز خاندان بنی ہاشم کو خانہ کعبہ کی خدمت کا شرف دیا۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حاجیوں کو کھانا کھلانے
اور زمزم کا پانی پلانے کے منصب پر فائز تھے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کے ذریعے رہنمائی پائی اور زمین کھود کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا چھپا ہوا چشمہ زمزم دوبارہ دریافت کروایا۔ یہ وہی زمزم ہے جس کا پانی آج بھی دنیا کے مسلمان پیتے ہیں۔ پھر ایک عظیم واقعہ رونما ہوا۔ یمن کا حبشی گورنر ابرہہ خانہ کعبہ کو گھرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ سیدنا عبد المطلب کے اونٹ بھی اس لشکر نے قبضے میں دے دیے۔ سیدنا عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ان کے اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں اور اس گھر کا ایک رب ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو اپنے پنجوں اور چونچوں میں پتھر لے کر آئے اور ابرہہ کی فوج کو خاک میں ملا دیا۔ معزز خواتین و حضرات، والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خیر الامہات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پاکیزہ اور عزت دار خاتون تھی۔ یہ گھرانہ قریش میں سب سے معزز خاندان شمار ہوتا تھا۔ دنیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھی۔ اہل کتاب اپنی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں پڑھتے تھے۔ عرب میں بھی کچھ لوگ اعلان کرتے کہ بہت جلد وہ ہستی تشریف لانے والی ہے جو ظلمت کو مٹا دے گی۔ ایک طرف جہالت، ظلم اور اندھیرا تھا، دوسری طرف اللہ ایسے واقعات دکھا رہا تھا جن سے کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عظمت واضح ہو رہی تھی۔ یہ سب اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ جلد ہی وہ عظیم ہستی تشریف لانے والی ہے جو دنیا کو روشن اور ہدایت سے منور کر دے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، ہے تجھ پر غم کے ماروں کا درود آقا سلام آقا، ہے تجھ پر غم کے ماروں کا درود آقا سلام آقا، ہے تجھ
تجھ پر غم کے ماروں کا درود آقا سلام آقا، غریبوں بے سہاروں کا درود آقا سلام آقا، نظارے جو ہے طیبہ کے در و دیوار کے ان پر جہاں کے سب نظاروں کا درود آقا سلام آقا، ہے تجھ پر غم کے ماروں کا درود آقا سلام آقا، تڑپتے ہیں جو دیوانے در اقدس پہ جانے کو، میرے جیسے بیچاروں کا درود آقا سلام آقا، تجھ پر غم کے ماروں کا درود آقا سلام آقا، تیرے روزے کے گنبد پر جو نورانی شعاعیں ہیں ان پر چاند تاروں کا درود آقا سلام آقا، تجھ پر غم کے ماروں کا درود آقا سلام آقا۔ Yeah.